پاس ایک کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کتاب انہوں نے ترتیب دی، اس کو لکھا. تو ان سے یہ جانتے ہیں کہ یہ خیال ان کے ذہن میں کیسے آیا اور یہ کتاب لکھی، اس کا مقصد کیا تھا. ہماری جو معاشرے میں اس وقت ہماری کردار کی حالت ہے، کریکٹر جو ہمارے لوگوں کا بن گیا ہے میرے سمیت، وہ مسلمانوں کا تو چھوڑ دیں، وہ دہریہ والوں کا بھی نہیں ہوتا. آپ اگر برے کاموں کی ایک لسٹ بنائیں، جھوٹ، فراڈ، دغا، دو نمبری، رشوت، سفارش، ساری کی ساری ملاوٹ، جس کا نام لیں سود، وہ سب پاکستان میں پائی جائے گی، بلکہ ایک محلے میں ہی شاید پائی جائے گی. تو سب سے جو بہترین رسول ہیں اور جو رسولوں کے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہم امت ہیں، کیا اس کا کردار ایسے ہونا چاہیے؟ اس کے اوپر ہم نے یہ رکھا ہے کہ 50 لاکھ روپے کے انعامات، یہ ہم نے پورا اشتہار دیا ہے. یہ ہم نے ایک فون نمبر دیا ہے 034411822211 034411882211. تو یہ 50 لاکھ رکھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ پہلا انعام 20 لاکھ کا ہے، 100 لوگوں کو پرائز ہم دیں گے انشاءاللہ ایک مقابلے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. اس وقت میں ایک ایسی شخصیت کے پاس موجود ہوں، بہت سارے جو ہمارے بزرگ ہیں بالخصوص کوہوٹا کے، وہ ان کو جانتے بھی ہوں گے. رائے منظور ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو 1996 میں کوہوٹا میں مجسٹریٹ تعینات تھے اور اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے تھے. آج ہم لاہور میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں. اس ملاقات کا جو پرپز ہے وہ یقیناً نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پبلک کے حوالے سے جو ان کی سروسز ہیں ماشاءاللہ احسن انداز میں پرووائڈ کر ہی رہے ہیں، لیکن دین کی شمع کو روشن کرنے کے لیے جو ایک ان کا کردار تھا جس سے ہم متاثر ہو کر یہاں پر آئیں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے. میرے پاس ایک کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کتاب انہوں نے ترتیب دی، اس کو لکھا، اس حوالے سے گفتگو کریں گے. اور اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ اس سے قبل وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونیورسٹی میں، جبکہ کمشنر حکومت پنجاب پاکستان ہے. تو ان سے یہ جانتے ہیں کہ یہ خیال ان کے ذہن میں کیسے آیا اور یہ کتاب لکھی، اس کا مقصد کیا تھا. تو آئیے نہیں کی جانب چلتے ہیں. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، یہ ماشاءاللہ کتاب آپ نے لکھی، جس سلسلے میں آپ کے پاس یہاں پر موجود ہیں، تو یہ خیال کیسے ذہن میں آیا کہ آپ نبی پاک کی سیرت پر یہ کتاب جو ہے وہ لکھیں آپ؟ بہت شکریہ جی، ایک تو آپ کی آمد کا بہت شکریہ، ایک انٹرویو کا بہت شکریہ. دیکھیے، ہماری جو معاشرے میں اس وقت ہماری کردار کی حالت ہے، کریکٹر جو ہمارے لوگوں کا بن گیا ہے میرے سمیت، وہ مسلمانوں کا تو چھوڑ دیں، وہ دہریہ والوں کا بھی نہیں ہوتا. آپ اگر برے کاموں کی ایک لسٹ بنائیں، جھوٹ، فراڈ، دغا، دو نمبری، رشوت، سفارش، ساری کی ساری ملاوٹ، جس کا نام لیں سود، وہ سب پاکستان میں پائی جائے گی، بلکہ ایک محلے میں ہی شاید پائی جائے. تو سب سے جو بہترین رسول ہیں اور جو رسولوں کے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہم امت ہیں، کیا اس کا کردار ایسے ہونا چاہیے؟ اب اس میں میں نے بہت سوچا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے. تو مجھے اس میں جو سب سے بیسٹ طریقہ لگا نا، وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں چیز ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک طرح کی واشنگ مشین ہے کہ ادھر سے مسلمان کو ڈالیں، انشاءاللہ تعالیٰ جب سیرت ختم کرے گا اس کا آپ کو بہتر کردار نظر آئے گا. یہ سنگل سول ریزن ہے یہ کتاب لکھنے کی. اچھا، تو یہ کتنا ایک عرصہ آپ کو لگ گیا اس پر، آپ نے ورک کیا؟ مجھے ویسے تو وہ 1.5 سال لگا ہے، لیکن 1 سال تو میں بیچ میں نہیں لکھ سکا. پھر میں 2022 میں جنوری میں شروع کیا. آگے پوسٹنگ میری ایسی رہی، سیکرٹری ٹرانسپورٹ، پھر میں ڈی جی اینٹی کرپشن 2 دفعہ، سیکرٹری اسپیشل ایجوکیشن، سیکرٹری اریگیشن، تو وہاں بالکل موقع نہیں ملا. پھر میں دسمبر 2022 میں گیا، دوسری دفعہ عمرے پہ مجھے موقع ملا، اور میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے بیٹھ کے درخواست پیش کی. میں نے کہا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا جی کتاب نہیں لکھی جا رہی، بس آپ کو مہربانی کرو. میرے ادھر ہی ٹرانسفر ہو گئی، ادھر ہی مجھے مدینہ منورہ میں آرڈرز مل گئے. تو پھر 6 مہینے جو اس کے بعد والے ہیں نا، دسمبر سے لے کر تقریباً جون تک، وہ میں نے اس میں بہت کوئی 18 گھنٹے 20 گھنٹے موسٹلی میں فجر کی نماز پڑھ کے پوری رات اس پہ ہم لگاتے تھے. اور اسے بہت سادہ انداز میں نے کیا، یعنی کوئی پوری کتاب میں ایک لفظ آپ کو نہیں ملے گا جو مشکل ہوگا. 4 جماعتیں جو بندہ پڑھا ہوا ہے نا، وہ بھی اس کو کر لے گا، ہر کوئی بآسانی اس کو بآسانی پڑھ لے گا. نقشے ہم نے بالکل ماڈرن لگائے ہیں، خود بنا کے. نقشے کا مقصد ہے نا کہ بندے کو سمجھ آ جائے کہ جیسے کوٹا ادھر ہے تو پنجاڑ ادھر ہے تو فلاں چیز ادھر ہے. وہ پرانے نقشے لگے ہوتے ہیں، وہ ملک ہی بدل گئے ہیں، تو ہم نے ساری چیزیں نئی ڈالی ہیں. پھر آج کل کے لحاظ سے لکھا ہے کہ یہ کوئی بھی واقعہ ہے، جنگ ہے، مسجد نبی کی تعمیر ہے، ہجرت ہے، اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. وہ 1 2 3 کر کے آسان زبان میں بات لکھی ہے. پھر یہ پورا پروجیکٹ ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کے اوپر ہم نے یہ رکھا ہے کہ 50 لاکھ روپے کے انعامات.
یہ ہم نے پورا اشتہار دیا ہے. یہ ہم نے ایک فون نمبر دیا ہے 034411822211 034411822211. تو یہ 50 لاکھ رکھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ پہلا انعام 20 لاکھ کا ہے اور 100 لوگوں کو پرائز ہم دیں گے انشاءاللہ ایک مقابلے میں. پھر یہ مقابلے ریپلیکیٹ کیے جائیں گے باقی شہروں میں اور اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ پاکستان کے ہر ضلع تک یہ مقابلہ جائے گا. ماشاءاللہ. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے مقابلہ جات بھی ہوں گے, انعامات بھی دیے جائیں گے, یہ مینشن بھی ہے, اس حوالے سے ہم باقاعدہ ایک پروگرام بھی کریں گے. سر مجھے یہ بتائیں کہ عوام کا, جس آپ نے بتایا کہ عوام کو بہت سارے فوائد ہیں, تو اس وقت آپ کو فیڈ بیک کیسا مل رہا ہے اور کیسا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ واقعی جو آپ نے کام کیا تھا وہ جو نیت تھی اور جو سوچ تھی واقعی وہ اس کے مطابق ہو رہا ہے؟ اچھا, فیڈ بیک ہماری توقع کے مطابق نہیں ہے. ہماری توقع یہ تھی کہ ہمیں کوئی 50 70 80 میسج آئیں گے ڈیلی, وہ آئے ہیں 6000 میسج تقریباً ڈیلی. مطلب ہماری سارے اندازے, ساری سوچیں, دیکھیں جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے نا تو دنیاوی اندازے آپ کے سب غلط ہو جاتے ہیں, ساری کیلکولیشن غلط. تقریباً 6000 بندہ ہم سے روزانہ کانٹیکٹ کر رہا ہے اس ٹیلی فون پہ. ان کو پھر ہم PDF میں کتاب فری ہے, داخلہ فارم فری ہے, داخلہ فیس کوئی نہیں ہے, واپسی ہمیں فوٹو بنا کے بھیج سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی بندہ اس میں حصہ لینا چاہتا ہے, چھوٹا بڑا ہر, اس کی ایک ٹیڈی پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں ہے, ہم اس کو فوراً PDF کر دیتے ہیں. اچھا, میں نے جو آپ کو PDF کیا, آگے ہم نے ہزاروں کو بھیجا, وہ تو آپ انڈیپینڈنٹ ہے نا, یعنی وہ الگ سے جا رہا ہے. 6000 بندہ ایوریج ڈیلی ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر رہا ہے. ماشاءاللہ, ایک اچھا فیڈ بیک ہے الحمدللہ, جو سوچا بھی نہیں تھا, سوچا بھی نہیں, کیونکہ ایک نسبت اور ایک کام ہی ایسا بڑا کام آپ سے لیا جا رہا ہے. تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ کانٹیکٹ نمبر بھی لکھا ہوا ہے, میں مینشن کروں گا, آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ جو مقابلہ جات ہوں گے آپ ان میں بھی حصہ لے سکتے ہیں, اور اس کتاب کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو یہ آپ ہمارے پیج میں کمنٹ سیکشن میں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آخر میں سر میں پوچھوں گا, آصف ربانی قریشی صاحب چیئرمین ہیں غلام ربانی قریشی ویلفیئر ٹرسٹ کے, تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ ان سے ملاقات ہوئی, ان کو بھی آپ نے سب کو یہ تحفہ بھی پیش کیا, تو اس حوالے سے اس ٹرسٹ کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے, اس حوالے سے ان کو کیا ہماری کیا ڈیوٹی لگانا ہے؟ میرا جی اس ٹرسٹ کے حوالے سے یہ میسج ہے کہ غلام ربانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. میرا بہت ان سے تعلق تھا. یعنی آپ کے کوئی چند دوست ہوتے ہیں نا جو آپ کو ہر طرح سے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی AC DC میجسٹریٹ اکیلا نہیں کامیاب ہوتا جب تک وہاں کے لوگ اس کے ساتھ نہیں ہوتے. میرا سٹے کم تھا لیکن اس میں ہم نے بہت کام کیا الحمدللہ. ٹاؤن کمیٹی کا میں انچارج رہا وہاں پہ, اور اللہ تعالیٰ نے بہت فضل کیا. ربانی صاحب سے میرا بڑا کلوز, وہ کیونکہ لائر بھی تھے, انجمن تاجران میں بھی تھے, ویلفیئر کے کام میں, یعنی کوئی کام ایسا نہیں تھا جس میں ربانی صاحب نہیں تھے. تو اب یہ چھوٹے ربانی صاحب سمجھے, ان کی فوٹو کاپی ہیں اور ان کی ایک نشانی ہمارے پاس ہے. ہمارا اس دور سے اپنا ذاتی تعلق بھی ہے, لیکن پھر اب یہ ڈبل ہو جاتا ہے. اور یہ جو کام ایک چھوٹی سی جگہ پہ کر رہے ہیں نا, ڈائلسس سینٹر چلانا اور لنگر خانہ چلانا, اور یہ ٹیپٹا والے سینٹر جو ہیں وہ اپنی جیب سے سارا کرنا, اور پھر اس کی کوئی مشہوری نہ کرنا. لوگ تو دیکھیں نا NGO کا کلچر کیا بن گیا نارملی, کہ آپ ایک کوئی ویلفیئر کا کام کرتے ہیں, سب سے پہلے اس سے اپنی گاڑی خریدتے ہیں, پھر آپ اپنا گھر بناتے ہیں, پھر آپ اپنے رشتہ داروں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کوئی ویلفیئر کا ہو گیا تو ہو گیا. انہوں نے اس کا الٹا ماڈل کیا جو ایکچوئل اسلامک ماڈل ہے. تو یہ بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور میں نے ریکویسٹ کی, فون پہ ہمارا رابطہ تھا, میں نے کہا جی بہت عرصہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ تشریف لائیں. اور یہ دیکھیں نا اسپیشل وہاں سے صبح, اور آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور پورا دن آپ نے ہمیں دیے. بہت شکریہ جی, آپ کی محبتیں تھی, ایک نسبت اور ایک کاز ایسا تھا جس وجہ سے ہم آئے. تو میں گزارش کروں گا کہ یہ کتاب آپ پیش کریں آصف ربانی قریشی صاحب کو. جی ضرور. بہت شکریہ جی رائے منظور ناصر صاحب, آپ نے قیمتی وقت دیا اور پورا دن ہمارے ساتھ گزارا, اور یہ یقیناً ہمارے لیے باعث اجر بھی ہے کہ ہم ایک نیک کاز کے لیے یہاں پر موجود ہیں, اور آپ بھی اس ٹیم کا ہمارا حصہ بن سکتے ہیں. اس کتاب کو گھر گھر پہنچانے میں, اس کو سمجھنے کے لیے, اس کو پڑھنے کے لیے آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں, ایک دفعہ ضرور یہ آپ لیں. اور یہ جو مقابلہ جات ہو رہے ہیں یہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین سے وابستہ ہوں. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.